معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ سروس کلب۔ سب سے قابل عزت کلب سروس کلب تھی، جس میں اس وقت آئی سی ایس آفیسرز اور دوسرے سرکاری محکموں کے کچھ بڑے افسر بھی ممبر تھے۔ اس کے علاوہ معززین شہر کی کچھ تعداد تھی۔ مسلمان ممبران کوئی شاید 10 کے قریب ہوں گے۔ میں بھی اس کا ممبر تھا۔ یہ بڑا اعزاز تھا۔ ایک اور کلب جس کی سارے ہندوستان میں دھوم تھی۔ بڑے بڑے ہندو ساہوکار، تاجر، بزنس مین اور کچھ مسلمان بھی اس کلب کے ممبر تھے۔ یہاں شراب اور جوا کثرت سے ہوتا تھا۔ اس کا نام لیمنڈن کلب تھا۔ یہ ساری کلبیں مال روڈ کے ساتھ تھیں۔ ان کے سامنے خواجہ غلام صادق رئیس اعظم امرتسر کی کوٹھی تھی، جس کی وجہ شہرت ٹھنڈی کھوئی تھی۔ ایک اور باغ جو بہت ہی خوبصورت تھا، اسے سکیتری باغ کہتے تھے۔ یہ امرتسر کے 2 دروازوں کے درمیان واقع تھا، چائے ونڈ اور گلو والی دروازہ۔ یہاں عید اور ٹرو کے میلے منعقد ہوتے تھے۔ امرتسر کے 40 کنویں بہت ہی مشہور تھے۔ وہ دیکھنے کے قابل تھے۔ ان سے تھوڑا آگے چل کر لوئر باری دوآب کی بڑی نہر اپنی تیزی دکھاتے گزرتی تھی۔ اس نہر کے دامن میں بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی تھیں۔ خاص طور پر آموں کے موسم میں تو یہاں میلے کا سماں ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ کھیل کے میدان۔ الیگزینڈر گراؤنڈ، جہاں کرکٹ کے میچ ہوتے تھے، مال روڈ اور کچہری روڈ کے درمیان واقع تھی۔ اس کے علاوہ گول باغ، جہاں والی بال کے میچ ہوتے تھے۔ یہاں ایک اور گراؤنڈ بھی تھی جہاں اسکول لیول کے کرکٹ میچ ہوتے تھے۔ سب ہیڈنگ انجمن پارک۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں وہاں قبرستان تھا، لیکن میں نے صرف ایک ہی قبر دیکھی، باقی صاف میدان تھا۔ گھاس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس گراؤنڈ میں ہاکی کے میچ ہوتے تھے۔ سب ہیڈنگ ٹیمپرنس ہال سوسائٹی۔ انجمن پارک کے سامنے سڑک کے دوسری طرف ٹیمپرنس ہال سوسائٹی کا دفتر تھا۔ یہ سوسائٹی انوکھی خوبیوں کی حامل تھی۔ اس کا مشن بڑا ہی دلکش اور قابل تحسین تھا۔ یہ نوجوانوں میں سگریٹ نوشی، شراب، جوا اور مختلف منشیات کے رجحانات کو سختی سے روکنے کی قائل تھی۔ اس سوسائٹی کے کرتا دھرتا ایک سکھ تھے جو ان لغویات کے خلاف سینہ سپر رہتے تھے۔ حقیقت میں یہ ایک جہاد تھا جسے وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ تمام ایسے حضرات کو جو ان کے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے، اپنے جلسوں میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ سردار جی مجھے اور عبداللہ، جو اس وقت ایک طالب علم تھے، کو کئی بار اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے خصوصاً لاہور سے بلوایا کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ شملہ سے امرتسر تک ریلوے کا سفر۔ متحدہ ہندوستان میں ریلوے کے نظام کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہوائی جہاز ابھی اس حد تک متعارف نہیں ہوا تھا کہ ہر کوئی اس میں سفر کر سکے، کیونکہ جب جہاز ہی نہیں تھے تو ہوائی کمپنیوں کے وجود کا ذکر بے معنی دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ہوائی اڈے نہیں تھے۔ صحت افزا مقامات جیسے شملہ، مسوری، دارجلنگ، ڈلہوزی، مری، کشمیر وغیرہ پر جانے والوں کے لیے ریلوے نے خاص طور پر رعایتیں دے رکھی تھیں۔ مثال کے طور پہ ایک فرسٹ کلاس مسافر جب شملہ کے لیے ریٹرن ٹکٹ یعنی واپسی والی ٹکٹ خریدتا تھا تو اس کے لیے یہ رعایت تھی کہ ٹکٹ 6 ماہ تک استعمال میں رہے گی۔ اگر ٹکٹ لاہور سے خریدا گیا ہے تو مسافر ٹرین سے کالکا اور پھر وہاں سے چھوٹی ریلوے لائن کے ذریعے شملہ پہنچ جاتا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر لاہور سے شملہ والا حصہ پھاڑ لیتا تھا اور دوسرا حصہ جس پر آر لکھا ہوتا تھا
اور جو 6 ماہ تک استعمال کیا جا سکتا تھا مسافر کو لوٹا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ مسافر چند ہفتوں کے بعد پھر واپس لاہور جانا چاہتا تھا تو وہ اس آر والی ٹکٹ پر سفر کرتا تھا اور لاہور پہنچ کر وہ ٹکٹ کلیکٹر کو دے کر اسٹیشن سے باہر چلا جاتا تھا۔ کچھ ٹکٹ کلیکٹر بڑے شاطر اور چالاک قسم کے ہوتے تھے۔ وہ یہ آر والا حصہ اپنے کسی خاص اور قابل اعتماد دوست کو دے دیتے تھے کہ وہ دوست شملہ کے لیے تو ٹکٹ خریدے یا جو بھی وہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے کرے اور شملہ پہنچ جائے۔ واپسی پر وہ آر جس کے ابھی 6 ماہ مکمل نہیں ہوئے تھے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ میرے کئی اسکول اور کالج کے دوست ٹکٹ کلیکٹر بن گئے۔ ریلوے ہی ایک ایسا ادارہ تھا جس میں مسلمان کافی دکھائی دیتے تھے۔ میرے ایک ٹکٹ کلیکٹر دوست نے مجھے بھی یہ آر تحفے کے طور پر دیا کہ آپ جب بھی شملہ سے واپس لوٹیں تو یہ آر ابھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا 1 مہینہ ابھی باقی ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور آر والی ٹکٹ اس سے لے لی۔ شملہ میں مجھے 2-3 بیمے کے کیسز مل گئے تھے۔ جب میں شملہ سے امرتسر واپس آ رہا تھا تو مجھے شملہ سے کالکا پہنچ کر دوسری ٹرین میں سفر کرنا تھا جو کالکا سے لاہور جاتی تھی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس فرسٹ کلاس کے کوپے میں رکھ دیا اور خود کالکا کے اسٹیشن پر ٹہلنے لگا۔ اسی اثنا میں 2 لڑکے، شاید یو پی سے ان کا تعلق تھا، مجھ سے الجھ پڑے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 1-2 تماچے ان کو رسید کر دیے۔ وہ پولیس کو لے آئے۔ پولیس نے جب یہ دیکھا کہ مسافر فرسٹ کلاس کا ہے تو وہ ادب سے پیش آئے اور مجھ سے میرا نام اور والد صاحب کا نام پوچھا۔ جب میں نے والد صاحب کا نام بتایا کہ عبدالرحیم ہے تو وہ دونوں پولیس اہلکار آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ افسر کو میں نے دوسرے کو کہتے سنا کہ یہ سر عبدالرحیم جو صدر اسمبلی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ سر آئندہ احتیاط برتیں اور یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ زیادتی ان 2 لڑکوں کی تھی کہ انہوں نے بے جا طور پر مجھ پر آواز کسی تھی۔ سر عبدالرحیم جناب حسین شہید سہروردی کے سسر اور J.A. رحیم کے والد تھے۔ ان دنوں ریلوے کے ٹکٹ اپنے رنگ کے سبب پہچانے جاتے تھے۔ فرسٹ کلاس کے ٹکٹ کا رنگ ہلکا سفید، سیکنڈ کلاس کا ہلکا سبز اور انٹر کلاس کا ہلکا پیازی اور تھرڈ کلاس کا ہلکے زرد رنگ کا ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ انشورنس بزنس میں کامیابی۔ سروس کلب کی وجہ سے مجھے بزنس میں بڑی کامیابی ہوئی۔ سکھ جاگیردار، ہندو کاروباری حضرات اور سروس کلب کے سرکاری ملازمین نے بھی میری ہر طرح مدد کی۔ ان دنوں لاہور اور امرتسر کے خوش پوش نوجوانوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ بزنس کے سلسلے میں میرا لاہور آنا جانا رہتا تھا کیونکہ بیمہ کمپنیوں کے آفس لاہور میں تھے، اس لیے تمام معاملات لاہور میں فائنل ہوتے تھے۔ ہندوستان کے چوٹی کے انشورنس ایجنٹ B.Y. علی تھے۔ ان کی کتاب اینڈرنگ سکسیس نے نوجوانوں کو اس بزنس کو اپنانے اور کامیاب ہونے کے طریقے بڑے ہی دل نواز انداز میں پیش کیے تھے۔ اس کتاب نے میری صحیح معنوں میں رہنمائی کی۔ وہ مالا بارہل کے علاقے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش کے قریب رہائش رکھتے تھے۔ انہوں نے بمبئی کے طلباء کی انجمن کے اجلاس کی صدارت کرنا قبول کر لی تھی۔ طلباء نے مہمانوں کو بلوانے کے لیے کارڈ چھپوانے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے علی صاحب سے پوچھا کہ وہ ان کا عہدہ کیا لکھیں۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ جلی حروف میں لکھ لو کہ ایک انشورنس ایجنٹ اس جلسے کی صدارت کر رہا ہے۔ انشورنس ایجنٹ ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اس کتاب نے میرے ذہن میں بھی بڑے گہرے نقوش چھوڑ دیے اور میں نے پورے جذبات اور محنت کے ساتھ صرف 3 برسوں میں اس بزنس سے کافی دولت کمائی۔ 1943 سے لے کر پاکستان کے وجود میں آنے تک مجھے لاہور اور شملہ کے بے شمار چکر لگانے پڑتے تھے۔ سب ہیڈنگ محمد رفیع بٹ سے ملاقات۔ شملہ میں لاہور کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی
اس سے راہ و رسم تو پہلے سے ہی تھی، بڑی نامی گرامی شخصیتوں کے ساتھ اور بڑی بارونق پارٹیوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اسے قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ حالات نے مجھے ان کے کافی قریب کر دیا، کیونکہ جس جذب اور احترام سے وہ قائد اعظم کا ذکر اپنے غیر مسلم دوستوں سے بغیر کسی جھجک کے کیا کرتے تھے، وہ قابل ستائش تھا۔ میرا بھی مسلک یہی تھا اور اکثر اوقات ہو جایا کرتی تھی، اور میں انہیں نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ نوجوان محمد رفیع بٹ تھے، ایک ابھرتے ہوئے صنعت کار۔ رفیع بٹ ان گنت خوبیوں کے مالک تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، دوستوں کے دوست تھے۔ ہندو سکھ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حقیقت میں وہ ہر حلقے میں ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے۔ وہ ایک ایسا پھول تھا کہ اگر وہ اجل کے ہاتھوں شہید نہ کیا جاتا تو اس کی خوشبو یقیناً اپنے ہم عصروں کو ایسا متاثر کرتی کہ ان کا ہر سانس قائد اعظم سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتا دکھائی دیتا۔ ان سے میری کئی یادیں وابستہ ہیں۔ جب یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج جب رفیع بٹ کے صاحبزادے امتیاز رفیع بٹ کو دیکھتا ہوں تو محمد رفیع بٹ میری یادوں کے جھروکوں سے نکل کر زندہ سلامت میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ سب ہیڈنگ: الیکشن 1945-46۔ 1945-46 کے الیکشنوں میں مسلم لیگ نے 100% نشستوں میں کامیابی حاصل کی۔ اس جیت سے پنڈت جواہر لال نہرو کو اس کی تالی کا جواب مل گیا جو انہوں نے 1937 کے الیکشنوں کے نتائج پر کہی تھی کہ ہندوستان میں دو ہی طاقتیں ہیں، انگریز اور کانگریس۔ اس جیت سے پنڈت جواہر لال نہرو کو اس کی تالی کا جواب مل گیا تھا جو انہوں نے 1937 کے الیکشنوں کے نتائج پر کہی تھی کہ ہندوستان میں دو ہی طاقتیں ہیں، انگریز اور کانگریس، جس کا جواب اسی وقت قائد اعظم نے دیا تھا کہ پنڈت جی یہ آپ کی بھول ہے۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا اور پنڈت جی نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں تیسری پاور بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں جو آج مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کی آواز پر ان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ انتخابات میں میں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ میں مسلم لیگ میں کوئی طالب علم یا کسی کالج سے تعلق رکھنے والا کارکن نہیں تھا۔ میں ایم اے کرنے کے بعد بطور ایک جاں نثار قائد اعظم کے پرستاروں میں سے تھا۔ ان انتخابات میں میں خاص طور پر صوبہ سندھ کے 2 حلقوں کا ذکر کروں گا۔ ضلع حیدرآباد کے دادو حلقہ میں مقابلہ جی ایم سید اور مسلم لیگ کے قاضی اکبر کے درمیان تھا۔ اس حلقے میں میاں ممتاز حسن خان دولتانہ، میاں افتخار الدین، مولانا داؤد غزنوی اور بہت سے احباب تشریف لائے ہوئے تھے۔ قاضی اکبر نے الیکشن ٹھوک بجا کر جیت لیا۔ ایک رات مجھے یوسف ہارون اپنی کار میں حیدرآباد سے نواب شاہ لے آئے۔ یہاں ہم کوئی 12 بجے رات پہنچے۔ نواب شاہ میں اس وقت ایم مسعود کھدر پوش ڈپٹی کمشنر تھے اور وہ میرے عزیز دوستوں میں سے تھے۔ شاید اسی لیے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ میرا نواب شاہ کے ضلع میں کام کرنا سود مند رہے گا، لہٰذا کنڈ یاروں کے حلقہ انتخاب میں محمد علی شاہ صاحب، جو اس سے پہلی ملاقات میں وزیر رہ چکے تھے اور جن کا شمار سندھ کے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا، ان کا مقابلہ مسلم لیگ کے امیدوار غلام نبی وراج کے ساتھ تھا۔ محمد علی شاہ صاحب کا انتخابی نشان ہاتھی تھا اور غلام نبی وراج کا گھوڑا۔ مسعود نے بہت سے دیہاتی مولویوں کی مدد سے ایک ایسا چکر چلا دیا تھا کہ ہر طرف یہ نام عام ہو چکا تھا کہ ہاتھی والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ہاتھی والوں پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا تھا۔ مولویوں نے اصحاب فیل کے واقعے کو اس طرح اس الیکشن سے جوڑ دیا تھا کہ ووٹر حضرات کسی جھجک کے بغیر ہاتھی والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ الیکشن ہوا اور کامیابی نے غلام نبی دراج کے قدم چوم لیے۔
1946 کے فیصلہ کن الیکشنوں میں مسعود قدر پوش نے مسلم لیگ کی حمایت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ انہوں نے حاریوں سے تفصیلی باتیں کی تھیں اور انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ اگر انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تو پھر بننے والے پاکستان میں وہ تمام ذلتیں، انسانیت سوز سلوک، مظالم جو وہ سہتے آئے تھے، ان کے عوض ان کو ایسا انعام دیا جائے گا کہ ان کی سسکتی ہوئی لاشیں اور مردہ انسانیت اس طرح چمک اٹھے کہ وہ انسانوں کی بستی میں زندہ انسانوں کی طرح سینہ تان کر چل سکیں گے، اور آزادی ان کے لیے ایک ایسا بارآور درخت ثابت ہوگی کہ جس کی چھاؤں کے نتیجے وہ مستقبل میں پرسکون اور زندگی بسر کر سکیں، اور یقیناً ایک ایسا صاف ستھرا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں کسی کے جائز حقوق کبھی پامال نہیں ہوں گے۔ زمین کی ملکیت صرف اسی کی ہوگی جو اسے خود کاشت کرے گا۔ اس طرح سے اس کی محنت کا پھل کھانے والوں کا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ یہ سنہری اصول اللہ کی اس پاک دھرتی پر لاگو نہ ہو سکا۔ اگر ایسا ہو جاتا، یا خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، تو پھر یقیناً ملک کی لاکھوں ایکڑ زمین پر جو مختلف واسطوں سے بیکار پڑی ہے، اس پر جب کسان ہل چلائے گا تو اس کے سینے سے وہ شگوفے پھوٹیں گے اور قوم کو وہ موتی میسر آئیں گے جن سے گھر گھر چراغاں کا سماں ہوگا۔ میں الیکشن کے انعقاد سے کئی روز پہلے امرتسر واپس لوٹ آیا کیونکہ مجھے ترن تارن اور جنڈیالہ کے پولنگ اسٹیشنوں پر جانا تھا۔ میں نے ان علاقوں میں 1 درجن سے زیادہ تقریریں کی۔ سائیکل پر سوار کلہاڑی میری سائیکل سے بندھی ہوئی تھی اور میں سکھوں کے اس علاقے میں رات کو جایا کرتا تھا۔ ترن تارن کے علاقے میں مقابلہ خان بہادر فقیر حسین اور ایک مسلم لیگ کے نوجوان چودھری اکرم کے درمیان تھا۔ خان بہادر یونینسٹوں میں چوٹی کے فرش سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ رکھا تھا کہ میرے مقابلے میں جناح کو لاؤ، مگر نوجوان اکرم نے خان بہادر کو چاروں شانے چت کر دیا اور شکست فاش دی۔ ایک دن ہلکی ہلکی آندھی چل رہی تھی۔ میں شریف پورہ کے باہر جرنیلی سڑک پر کھڑا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کی کار جس میں 3 اشخاص بیٹھے تھے میرے پاس آ کر رک گئی۔ دیکھا تو شیخ کرامت علی، نصیر احمد ملی اور ناصر محمود بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، اطلاع ملی تھی کہ جنڈیالہ میں فسادات کی وجہ سے پولنگ اسٹیشن بند پڑا ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہاں کیسے پہنچوں کہ آپ آ گئے ہیں۔ یہ الیکشن شیخ کرامت علی اور مولانا مظہر علی اظہر کے درمیان تھا۔ شیخ کرامت علی کامیاب ہوئے۔ سب ہیڈنگ کیبنٹ مشن پلان اور ڈے فار ڈائریکٹ ایکشن۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ انگلستان میں الیکشنوں نے لیبر پارٹی کو کامیاب بنایا تھا۔ مسٹر علی وزیر اعظم بنے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہندوستان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا تاکہ وہ ہندوستانیوں سے ان کی رائے دریافت کریں۔ اگر ہندوستانی متفقہ طور پر کسی فارمولے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو حکومت انگلستان کو اسے ماننے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس وفد نے ایک فارمولہ پیش کر دیا جسے کیبنٹ مشن پلان کا نام دیا گیا، جسے دونوں جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ نے قبول کر لیا، مگر بعد میں چند وجوہات کی بنا پر کانگریس نے اسے مسترد کر دیا اور یہ پلان فیل ہو گیا اور وفد انگلستان میں چلا گیا۔ قائد اعظم نے اس بدعہدی پر انگریز اور کانگریس کے گٹھ جوڑ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور 28 جولائی 1946 کو کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ بمبئی میں بلائی جائے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ میٹنگ آج تک واشگاف الفاظ میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب سمجھوتے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ہندوستانی متفقہ طور پر کسی فارمولے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو حکومت انگلستان کو اسے ماننے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس وفد نے ایک فارمولہ پیش کر دیا جسے کیبنٹ مشن پلان کا نام دیا گیا، جسے دونوں جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ نے عموماً قبول کر لیا، مگر بعد میں چند وجوہات کی بنا پر کانگریس نے
اسے مسترد کر دیا اور یہ پلان فیل ہو گیا اور وفد انگلستان چلا گیا۔ قائد اعظم نے اس بدعہدی پر انگریز اور کانگریس کے گٹھ جوڑ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور 28 جولائی 1946 کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ بمبئی میں ہوئی۔ قائد اعظم نے اس بدعہدی پر انگریز اور کانگریس کے گٹھ جوڑ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور 28 جولائی 1946 کو کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ بمبئی میں ہوئی۔ قائد اعظم نے فرمایا، یہ میٹنگ آج واشگاف الفاظ میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب سمجھوتے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اٹھیے، کمر باندھیے، ہمت کیجیے۔ اور 28 جولائی 1946 کو کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ بمبئی میں ہوئی۔ قائد اعظم نے فرمایا، یہ میٹنگ آج واشگاف الفاظ میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب سمجھوتے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اٹھیے، کمر باندھیے، ہمت کیجیے اور اپنا محبوب پاکستان حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، جو ہماری حاصل زندگی ہے۔ اب ہم 16 اگست 1946 کو ڈے فار ڈائریکٹ ایکشن منائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ ایوان نعروں سے گونج اٹھا، جوش و خروش قابل دید تھا۔ میں لگاتار قائد اعظم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر خون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لاغر اور زرد رنگ والا چہرہ، ان کی آواز ہیجانی اور انقلابی جذبات سے بھرپور تھی۔ قائد اعظم شاید ساری زندگی میں ایسے برہم نہیں ہوئے ہوں گے جو وہ اس میٹنگ میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی دکھی دل کے ساتھ جب یہ کہا کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری تاریخ کا بڑا ہی اہم تاریخی واقعہ ہے۔ مسلم لیگ کی ساری تاریخ میں ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری اور دستوری طریقے کو اپنایا ہے۔ پابندی آئین اور آئین پسندی ہمارا مسلک رہا ہے، لیکن اب ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ اس لیے جب ہم ڈائریکٹ ایکشن جیسا سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو ہم آئینی روایات کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ آج ہم نے پستول گھڑ لیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی بھی حیثیت میں ہیں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔